میں ہوں منیر احمد کھوکھر۔ اس وقت ہم موجود ہیں منہاج القرآن اسلامک سینٹر لیا میں، جہاں پر نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن سردار شاکر خان مزاری صاحب ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں۔ آئیے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ لیا کس سلسلے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے میرے انٹرو میں فرمایا کہ میں نائب ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری ہے اور ساؤتھ پنجاب سارا میرے نگرانی میں تنظیمی سیٹ اپ ہوتا ہے، تو لیا بھی ساؤتھ پنجاب میں ہے، تو آنا تو میرا تنظیمی مقاصد کے لیے۔ گزشتہ رات ایک چوبارہ روڈ پر ایک عظیم الشان پیغام حسین کانفرنس تھی، اس کو جوائن کیا، تو لگے ہاتھوں پھر آج 3 پی پی حلقہ جات کا میرا وزٹ تھا، آیا پھر یہاں آج بھی میں تنظیمی مقاصد کے لیے ہوں۔ تنظیمی حوالے سے بتائیں کہ تنظیمی سٹرکچر کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کرنا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اس ذمہ داری پر۔ ساؤتھ پنجاب میں پہلے ہمارا تنظیمی سٹرکچر ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پر ہوا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کی تقسیم کے اعتبار سے 11 ضلع ہیں، اور قبلہ شیخ الاسلام کا ایک ویژن ہے کہ جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا اتنا کنٹرول میں رہے گا، اتنا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہوگی۔ اس لیے پاکستان کے تناظر میں بھی شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم چونکہ گورنمنٹ نہیں ہیں، اگر ہماری حکومت ہوتی تو اب تک ہم بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم نے کیا۔ ساؤتھ پنجاب کے 11 اضلاع کو ہم نے 21 اضلاع میں بدلا، اور 21 اضلاع کی ہماری انرجیٹک تنظیمات موجود ہیں، اور تحصیلی سطح کے سیٹ اپ کو ہم نے ختم کر کے اس کی جگہ پر ہم نے صوبائی حلقہ سیٹ اپ، جو سیاسی لوگوں کا ایک سیٹ اپ ہے، اس کے تحت ہم نے تنظیمی سٹرکچر کو کھڑا کیا، اور اس میں بھی بہت ساری انتظامی پی پی حلقہ جات ہم نے بنائے ہیں، اور ٹوٹل آپ کے جو پی پی حلقہ جات ہیں ساؤتھ پنجاب کے وہ 95 ہیں، اور اب تک ہم 104 پی پی حلقہ جات کی تنظیمات بنا چکے ہیں۔ تنظیمی استحکام ہمیں چونکہ منزل کے قریب کرے گا، تو ہم اب تک ساؤتھ پنجاب میں 400 یونین کونسلز کی تنظیمات بھی بنا چکے، اور اس سال جو ہمارا ورکنگ پلان ہے اس کے تحت ہم 1000 یو سی کی تنظیم بنائیں گے، اور 1000 یونٹس کی نیچے تنظیمات قائم کریں گے۔ ایک ہیوج سیٹ اپ کا ایک پروگرام ہے، اور اب تک کی تنظیمی صورتحال ہماری۔ جی بالکل، تنظیمی حوالے سے کافی ورک کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا نیکسٹ الیکشن کنڈکٹ کرنے کا ارادہ ہے، یا بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک منہاج القرآن ایک مدر باڈی ہے، اور یہ ہمارا مذہبی عقائد پر مشتمل اصلاح احوال امت کا ایک فورم ہے۔ اس کے تحت مختلف فورم کی تنظیمات چلتی ہیں، اور ایک فورم ہمارا پولیٹیکل ونگ بھی ہے، پاکستان عوامی تحریک۔ پاکستان عوامی تحریک نے مروجہ سیاست کے حوالے سے تو ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں، کیونکہ بڑے الیکشن میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو یا نیشنل اسمبلی کا، اس میں پیسے، دھونس، دھاندلی، بدماشی سب چلتی ہے، جو کہ ہم اس کلچر کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ مگر یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، شیخ الاسلام کا جو متناسب نمائندگی کا ایک فارمولہ ہے، اس کے تقریباً قریب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سیاست کو خیر باد کیا، کہا، مگر ایک نئی روایت بھی آپ نے قائم کی کہ آپ نے کسی اپنے بیٹے کو اس کا سربراہ نہیں بنایا، آپ نے ایک سپریم کونسل قائم کر کے اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز لانچ کرنے کے لیے ذمہ داریاں دیں، اور وہ اس سپریم کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئندہ بلدیاتی الیکشن، جس پر نہ پیسے کا زور ہوتا ہے، نہ دھونس اور دھاندلی ہوتی ہے، یہ زیادہ تر نیچے کی سطح کے الیکشن ہوتے ہیں، اس میں ہم حصہ لیں گے۔ میرے خیال میں پاکستان عوامی تحریک حصہ لے گی الیکشن میں۔ قادری صاحب خود تو الیکشن سے دور ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے یا ان کے حوالے سے بھی مقصد الیکشن میں حصہ لینے کے کتنے چانسز ہیں، اور کیا؟ نہیں، ان کے بیٹے بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے عالمگیر سطح کی، اور انہوں نے اپنے ورکرز کو حقوق دینے ہیں،
اور اسمبلیوں میں ان فیوچر اگر گئے بھی صحیح تو ڈاکٹر صاحب بھی نہیں جائیں گے, ان کے بیٹے بھی نہیں جائیں گے, اور سیکنڈ لائن جتنی قیادت ہے وہ پولیٹیکلی آگے بڑھے گی. مگر ہماری شرط ہے, بلکہ آپ کے اس چینل کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں, ہمیں شرح صدر ہے, اس سسٹم کے تحت 100 الیکشن بھی کرا لیے جائیں تو آپ کی حالت نہیں بدل سکتی, عوام الناس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, چونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہی ہے. اور جو کرپٹ طریقے سے آئے گا, کروڑوں روپے لگا کے آئے گا, اس کا پہلا ایجنڈا عوام الناس کی اصلاح نہیں ہوگی, وہ اپنے کروڑوں روپے کی جگہ پر اور کروڑوں جمع کرے گا, جس کی وجہ سے فلاپ ہو گیا ہے یہ سسٹم. اس سے تو ہمیں امید کوئی نہیں ہے, مگر ہم قطع تعلق بھی نہیں رہنا چاہتے. عوامی سطح کا چونکہ یہ جو نیچے کے لیول کا الیکشن ہے اس کو کانٹیسٹ کریں گے, مگر ہمیں یقین ہے کہ سسٹم کو بدلے بغیر نہ پاکستان کو کچھ ملے گا نہ پاکستانی قوم کو کچھ ملے گا. موجودہ حکومت کا آپ نے پچھلے دنوں کافی ساتھ دیا, کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن نظر آتے ہیں, اس لیے ساتھ دیں؟ نہیں, موجودہ حکومت کی کارکردگی سے میں قطعاً مطمئن نہیں ہوں. موجودہ حکومت مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی تقریروں کی حد تک تو درست ہے, مگر ان کی کیبنٹ میں کوئی وی این والے لوگ نہیں ہیں, کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں ہے. میں اتنا ہی کہوں گا, اچھا کریں گے, ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ اچھا کریں تاکہ پاکستان بار بار کے تجربات سے نکلے. اچھا کریں گے, آؤٹ پٹ دیں گے, عوام الناس کو ریلیف دیں گے, اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ کریں گے, معاشی سسٹم کو مستحکم کریں گے, اور عوام کے لیے بھلائی کے کچھ کام کریں گے تو ان کے حق میں جائے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو لامحالہ جو حال پچھلوں کا ہوا ہے ان کا وہی ہوگا. شیخ رشید صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے, اس میں کافی انکشافات کیے ہیں. ایک انکشافات انہوں نے عمران خان اور ڈاکٹر قادری صاحب کے حوالے سے بھی, ملاقات کے حوالے سے اور لندن پلان کے حوالے سے کافی بتایا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک بہت بڑے سانحے سے گزرے ہیں اور 6 سال ہو گئے ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا. اور وہ سانحہ نواز شریف کے دور میں ہوا, شہباز شریف کے دور میں ہوا, رانا ثناء اللہ جیسا صفاق بندہ وزیر قانون تھا, ان کی امبریلا کے نیچے گھر بیٹھے ہمارے لوگوں کو 100 لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں. ذرا تصور کر لیں, یہاں کسی بچے کو کانٹا بھی چبھ جائے تو والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں, جن کی لاشیں ہم اٹھائے پھرتے ہیں, ہمیں انصاف نہیں ملا. اور ہماری تو روز اول سے خواہش تھی جو صفاق ہیں جنہوں نے کربلا کے بعد ایک کربلا بپا کیا, ہم ان کو منطقی انجام تک دیکھنا چاہتے تھے. اور عمران خان کو ہم نے سپورٹ کیا بغیر کسی شرط کے, اس لیے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے سے ہمارا دشمن جو پولیٹیکل دشمن ہے وہ کمزور ہوگا, اور میرے خیال میں ہم اس میں کامیاب ہوئے. نواز شریف اپنے انجام کو پہنچا, شہباز شریف کی حکومت نہیں رہی. اب یہ عمران خان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ان کو 45 سیٹوں پر ہیلپ کی اور ہماری ہیلپ کی وجہ سے وہ جیتے, اور اس کے لیے ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تھوڑی سی سپورٹ سے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. یہ مقاصد ہم بھی پورے کر سکتے تھے, چونکہ ہم اس انداز سے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے فی سبیل اللہ ان ظالموں کو ہٹانے کی خاطر ان کو سپورٹ کیا, اور وہ میرے خیال میں ہم اس میں کامیاب گئے. وفاقی حکومت بھی ان کی چلی گئی, صوبائی حکومت بھی چلی گئی. اب ان کے لیے گولڈن چانس ہے, یہ اگر اس کو چانس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیں, اس کے ثمرات سمیٹنا چاہیں تو ان کو اچھا کرنا چاہیے. ماڈل ٹاؤن کے سانحے کا ان کو حل دینا چاہیے. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, جو بھی حکومت چاہے گی نا کہ میں پاکستان میں قبولیت حاصل کروں, ان کو ان شہداء کے خون کا بدلہ دینا ہوگا. وہ اس کا عدل دے, انصاف دے. عدالت کے ذریعے ہم چل رہے ہیں. اس وقت ہمارے 20-25 وکلاء کا ایک پینل ہے, ہم وقت وہ اس میں سرگرداں ہیں. شیخ الاسلام کی ڈائریکٹ ان کو ہدایات بھی ہوتی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں. اس سے ہم غافل نہیں ہیں. مگر یہ مت بھولیے گا کہ اس ملک میں 2 وزیر اعظم قتل ہو چکے ہیں. وہ مقدمات ہوا میں تحلیل ہو گئے. ایک صدر پاکستان چلا گیا, ہوا میں تحلیل ہو گیا. وزیر اعظم کی موجودگی میں اس کا بیٹا قتل ہو گیا, ہوا میں تحلیل ہو گیا. یہ واحد تو مقدمہ ہے جس کو تحلیل ہونے نہیں دیا, اس لیے کہ اس کا مدعی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. ڈاکٹر قادری صاحب نے ایک کنسیپٹ عوام کو دیا تھا, گرین انقلاب, گرین ریولوشن
کے نام سے کافی عرصہ انہوں نے ایک سٹرگل بھی کی. تو اتنی پیک پر سٹرگل لے جانے کے بعد کافی خاموش ہو گئے. تحریک منہاج القرآن اور عوامی تحریک بھی بالکل ایک خاموش ہو گئے ہیں. اس کا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی کافی ڈسکشن پہلے زندہ رکھے ہوئے تھے ایک تحریک کو, اب وہ بالکل خاموش ہو گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے جب موومنٹ چلائی تھی, یہاں پاکستان میں آنے سے پہلے انہوں نے 80 انٹرویوز دیے مختلف چینلز کو. کتنے؟ 3 ماہ کے پیریڈ میں. ان میں سے 24 انٹرویو ایسے تھے جس میں کیٹیگوریکلی ڈاکٹر طاہر القادری نے فرمایا تھا کہ میں اس خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کے ذریعے ہی انقلاب آئے گا. انقلاب کے ثمرات چونکہ پوری قوم کو ملنے ہیں, 20-22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, 2 کروڑ نمازی مجھے چاہیے, انقلاب کی ضمانت دیتا ہوں. ہمارے کارکنوں نے آپ نے دیکھا کہ لبیک کہا. ہمارے 25,000 کارکن گرفتار ہوئے اور ان کے اوپر ناجائز مقدمات ہوئے. ابھی حال ہی میں عدالتوں نے ان کو بے گناہ تصور کر کے 117 کارکنان کو کی ضمانتیں لی گئیں. اور قوم نہ اٹھی. قوم ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھ کر سر دھنتی رہی, روتی رہی کہ باتیں تو ڈاکٹر طاہر القادری کی ٹھیک ہیں مگر ہم اسلام آباد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب قوم مینٹلی پریپیئر نہیں ہوگی, انقلابات قوم لاتے ہیں, جماعتیں نہیں لاتی. تو ہماری تو اسٹرگل روز اول سے آج تک ہے. مصطفی انقلاب ہماری منزل ہے, اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے, چاہے اس کے لیے جتنا پیریڈ لگ جائے. بالآخر اس ملک کا مقدر انقلاب ہے. اس سسٹم کے ذریعے یہ پاکستان نہیں سنور سکتا, اس کو کچھ نہیں مل سکتا. خون ایک مشکل کام ہے, اس لیے گرین ریولوشن کا نام ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا کہ ہم ناجائز خون نہیں بہانا چاہتے. ہم گرین جھنڈے کو والے ملک کو گرین انداز سے, سافٹ انداز سے اس میں انقلاب لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو سرحدوں کی نگران ہے وہ گھوڑے اور گدھے پالنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ پاکستانی قوم میں بہت بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اس ملک کو بچانا ہے تو ان کو صالح اور قابل لوگوں کی صف بندی کرنا ہوگی, پھر یہ ملک بنے گا. ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھے ہوئے ہیں. جی بالکل. آخر پر پاکستانی قوم کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ؟ پاکستانی قوم نفرتوں سے باز آئے, پاکستانی قوم پاکستان کی تعمیر کی طرف آئے, پاکستانی قوم اپنے ملک سے محبت کرے. یہ ملک بڑی مشکلوں سے ملا ہے. پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ جو کریٹیکل تبصرے کرتے کرتے کبھی پاکستان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, اس وقت انڈیا کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں. ان کو مذہبی آزادی نہیں, مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں. ہم تو ایک بابری مسجد کو رویا کرتے تھے, آج مسجدیں نمازیوں کے سمیت جلائی جا رہی ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. کشمیر میں 1 سال ہو گیا ہے, کرفیو کا سما ہے, ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں. یہ ملک اللہ کی نعمت ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاؤں تلے زمین نہیں ہے, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. یہ ملک ہے, یہ ماں دھرتی ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پاکستانی قوم کو کہوں گا جس طرح ماں کی محبت اور عزت کے لیے غیرت آتی ہے, ایسے دھرتی کی غیرت بھی ہونی چاہیے. جی بالکل. ہم بات کر رہے تھے نائب ناظم تحریک منہاج القرآن جنوبی پنجاب جناب شاکر خان مزاری صاحب سے. اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. کیمرہ مین قمر عباس کھوکر کے ساتھ منیر احمد کھوکر, سنگ بیاب نیوز لیا. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا لگے ہاتھوں کہ آپ, ایک تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے ایک خوبصورت اخبار نکال رہے ہیں ہمارے دوست شاہ صاحب, اور اس کو پھر الیکٹرانک میڈیا کی شکل بھی صورت بھی آپ نے دی. بہت کم اضلاع ایسے ہیں کہ جن کا مقامی اخبار ہو, ساتھ ہی الیکٹرانک چینل بھی آپ نے چلایا. اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. میں تحریک منہاج القرآن کے اپنے قائدین کو بھی کہوں گا ہر پازیٹیو میں آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور ایک وعدہ اور بھی کرتے جانا چاہتا ہوں کہ آئندہ جب بھی میرا شیڈول وزٹ ہوگا تو آپ کے ادارے کے لیے انشاءاللہ میں 1.5-2 شاہ صاحب اسپیشلی انشاءاللہ نکال کر آئیں گے. آپ کے اخبار کو بھی دیکھیں گے, آپ کے دوستوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے. آج یوں سمجھیں کہ یہ انٹرویو ایک تجدید تعلق اور ایک دوستی کا ایک پہلا قدم ہے, وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. مہربانی سر, شکریہ.